بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 160 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے وہی موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 26ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تبیین کے مفہوم کے اندر کیا تغیر، تبدل، ترمیم، اضافہ، اسی طریقے سے تقیید، تخصیص یا کسی چیز کی تحدید پیش نظر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ذخیرہ حدیث ہمیں ملتا ہے، آپ نے دین کی شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین فرمائی، اس تبیین کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں یا نہیں؟ ایک فاضل ناقد کا دعویٰ ہے کہ خود قرآن مجید نے تبیین کے لفظ کو استعمال کر کے ان تمام پہلوؤں کو اس میں شامل کیا۔ کون کون سی آیات ہیں جن میں یہ مراد لی جا سکتی ہے؟ غامدی صاحب کے ساتھ زیر بحث آتے ہیں۔ ہم صاحب اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ اور آیات بھی ان کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے پہلے ایک بات بیان کی، پھر اس بات میں اضافہ کر دیا اور اپنے اس اضافے کو تبیین قرار دیا۔ سورہ بقرہ آیت 234 سے 236 تک دو باتیں بیان ہوئی۔ پہلی یہ کہ وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے لیکن زن و شوق کا تعلق قائم نہیں ہوا، غیر مدخولہ ہے، اگر اس کو طلاق دی جاتی ہے تو پھر اس کو جو سامان حیات ہے، جو نان نفقہ ہے، زندگی گزارنے کا سرمایہ ہے، وہ معروف کے مطابق دیا جائے گا۔ جبکہ اسی صورت کی آیت 240-41 میں جو حکم غیر مدخولہ کے لیے تھا اس کو باقی متعلقہ عورتوں سے بھی متعلق کر دیا گیا۔ یہ ایک اضافہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پیچھے یہ بیان ہوا ہے کہ جو بیوہ خواتین ہیں ان کی جو عدت ہے اس کے دوران ان کو جو نان نفقہ دیا جائے گا اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، لیکن اسی سورہ میں آگے 1 سال کی تحدید کر دی گئی ہے ان کے سامان زندگی کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس کو تبیین قرار دیا ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں ہم سب یہ ہے، پیچھے حکم بیان ہوا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، آگے اس میں تبدیلی ہوئی؟ اس طرح کے مطالعے میں سب سے پہلی چیز یہ متعین کرنی چاہیے کہ کس آیت کی تبیین ہوئی ہے، کس حکم کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ یہ متعین کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ تبیین یا وضاحت کو کسی ایسی جگہ سے متعلق کر دیں گے جہاں وہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت 236 ہے جس کی تبیین ہوئی ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، آیت 236 اسی فصل میں ہے جس کو ہم بیان شریعت کی فصل کہتے ہیں۔ یہ آیت 163 سے شروع ہوئی ہے اور 237 پر ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید پر اس سلسلہ بیان کو ختم کیا ہے۔ پھر ایک ضمیمہ ہے جس میں تبیین کی آیات ہے۔ ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت 236 کیا بیان کر رہی ہے، اس سے کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو قرآن مجید کا ایک مفسر یا ایک فقیہ کس طرح سمجھے گا۔ یعنی پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ خود ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس کو قدم بقدم واضح کرنا چاہیے۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ ترجمہ ہے، اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، مگر یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو، اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق۔ یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں۔ اس میں غیر مدخولہ مطلقات کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے مہر کے معاملات تو مہر کے لحاظ سے طے ہوں گے، مقرر ہے تو آگے وضاحت کر دی ہے کہ نصف دیا جائے گا، نہیں مقرر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن عقد باندھا گیا تھا، تعلق پیدا ہوا تھا۔ اب اگر انہیں رخصت کر رہے ہو تو کچھ سامان زندگی دینا ضروری ہے۔ اس طرح کے حکم میں پہلا سوال یہی پیدا ہوگا کہ یہ ہدایت کس مقصد سے کی گئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔
اس کی علت کس طرح متعین ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کی شرح و وضاحت میں پہلی چیز یہی ہوتی ہے، یعنی احکام کی آیات میں ہم سب سے پہلے یہ متعین کرتے ہیں کہ علت حکم کیا ہے۔ وہ متعین ہو جاتی ہے تو حکم کا دائرہ اس کے ساتھ ہی متعین ہو جاتا ہے۔ غیر مدخولہ عورتوں کو سامان زندگی دینے کی یہ ہدایت کس مقصد سے ہوئی؟ بعضنا تامل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے ہم کسی شخص کو ملازمت سے فارغ کرتے ہیں تو اس کی چونکہ تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر رہی ہوتی ہے، وہ اخلاق کی تقاضا بن جاتا ہے کہ اس کو 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کی تنخواہ دے کر رخصت کیا جائے۔ یہ بات مانی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اوقات کافی بڑی رقم لوگ دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب لوگوں کو فارغ کیا گیا تو بعض اوقات کئی لاکھ روپے ان کو دے دیے گئے تاکہ وہ اپنی اگلی زندگی شروع کر سکیں۔ ٹھیک، یہی چیز یہاں بھی ملحوظ ہے، عورت کی ذمہ داری مرد پر ہے، صدیوں سے یہی روایت رہی ہے۔ موجودہ زمانے میں تو اب عورتیں بھی بہت کچھ کمانے لگ گئی ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اب بھی مردوں ہی پر منحصر ہوتی ہیں۔ والدین کے گھر میں ہیں تو باپ پر ذمہ داری ہے، بھائیوں پر ذمہ داری ہے، بیاہی جاتی ہیں تو شوہر پر ذمہ داری ہے۔ ایک عورت کے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا کہ اب میں اور تم میاں بیوی کے رشتے میں ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں شوہر نے ذمہ داری اٹھا لی ہے اور بیوی مطمئن ہے کہ اب اس کے نان و نفقے کے تمام معاملات شوہر کی آمدنی سے طے ہو جائیں گے۔ یہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ عقد ہوا تھا، نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، یا ہوئی بھی تو زن و شوق کا تعلق قائم نہیں ہوا اور نوبت علیحدگی پہ پہنچ گئی، چنانچہ فیصلہ کر دیا گیا کہ نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ یہ خاتون اب اس شوہر سے جب علیحدگی اختیار کرے گی تو کہیں جائے گی جی، اس کو کچھ کھانا ہے، پینا ہے، اگلے دن تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسری جگہ نکاح ہو جائے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ یعنی وہی بالکل بات جو اس سے پہلے میں نے مثال سے واضح کی کہ ہمارے ہاں سے ملازمت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب اخلاقی تقاضا یہ بنتا ہے کہ 2 ماہ 3 ماہ کی تنخواہ دی جائے تاکہ یہ اگلی ملازمت ڈھونڈ سکے۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ نصیحت فرما دی ہے تو اگر یہی صورت کسی دوسری جگہ پائی جائے گی تو کیا حکم غیر مدخولہ تک ہی محدود رہے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ علم کیا کہتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہی بات آتی ہے، ابھی اس کو الگ رکھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وضاحت فرمائی ہے۔ ہم اس آیت کو یا اس حکم کو سمجھ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ یعنی ایک خاتون آتی ہے اور وہ مدخولہ ہے، اس کو طلاق دے دی گئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک غیر مدخولہ عورت جس سے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا، اس کے بارے میں تو آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ شوہر کو اسے سامان زندگی لے کر رخصت کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا قصور کیا؟ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح ایک بیوہ عورت کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میرا کیا معاملہ ہے؟ یہ شخص آج دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے بعد مجھے بھی تو کوئی دوسرا گھر بسانا ہے، اس وقت تک کے لیے میں کیا کروں گی؟ یہ عدت کا زمانہ تو میں اس کے لیے گزار رہی ہوں، اس میں تو نہ نکاح ہونا ہے نہ کوئی بات ہونی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ اس میں کوئی نامہ و پیام کیا جائے، تو مجھے اس کے بعد ہی فیصلہ کرنا ہے۔ جی، جب میں عدت سے فارغ ہوں گی اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نیا گھر بساؤں، اس مقصد کے لیے مجھے بھی تو کچھ مہلت چاہیے، مجھے بھی تو کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا، مجھے بھی فیصلہ کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا، تو میں نے کیا قصور کیا؟ ٹھیک، میرا بھی ایک تعلق رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے علت حکم کے اشتراک نے بالکل وہی صورت پیدا کر دی ہے جو بعض اوقات دلالت النص کے مباحث میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ والدین کے سامنے اف تف نہ کرو
اور انہیں جھڑکو نہیں. تو اب اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ میں نے ان میں سے تو کچھ نہیں کیا، البتہ پٹائی کر دی، ہاں ٹھیک، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ پٹائی تو بدرجۂ اتم ممنوع ہونی چاہیے. تو یہاں پر بھی علم و عقل تقاضا کرتے ہیں کہ ان خواتین کو تو بدرجۂ اتم سامان زندگی ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جب ایک غیر مدخولہ عورت کو مل رہا ہے جس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا تو پھر ان کو کیوں نہیں؟ اگر علت حکم ہم نے صحیح متعین کر لی ہے تو اس کا آپ سے آپ اطلاق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ساری فقہ اسی اصول پر کام کرتی ہے، مماثل صورتحال پہ اطلاق، یعنی مماثل صورتحال یا اس سے بھی بڑھ کر. میں نے خود جگہ جگہ اپنی کتابوں میں یہ استدلال کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں شرطیں بیان کی ہیں کہ یہ مسلمانوں کا اسی صورت میں حصہ بن سکتے ہیں جب یہ 3 شرطیں پوری کر دیں. تو میں نے یہ لکھا ہے کہ سب کے لیے یہی شرطیں ہو سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کیا جن کے لیے موت کی سزا تھی، تو باقی لوگوں سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل وہی استدلال کا طریقہ ہے جس میں ایک نص کے مفہوم سے ہم دوسری نص کے بارے میں ایک مدعا طے کرتے ہیں، اور اس طرح گویا علت کو متعین کر کے یا حکم جس اصول پر دیا گیا ہے اس کو متعین کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ دوسری جگہ بھی پایا جاتا ہے بلکہ بدرجۂ اتم پایا جاتا ہے، تو اس لیے عقل عام یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس صورت کو بھی اس کے دائرہ اطلاق میں شامل سمجھا جائے. یہ پہلی بات ہے جو اس آیت کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، واضح ہوتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حکم اب ہمارے فہم کے مطابق غیر مدخولہ عورتوں کے لیے خاص نہیں رہے گا. ٹھیک. اگرچہ بیان انہی کے لیے ہوا، یہ اب مدخولہ عورتوں کے لیے بھی عام ہو جائے گا اور بیواؤں کے معاملے میں بھی یہی تقاضا پیدا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. یہ عقلی تقاضا ہے جو اشتراک علت کی بنیاد پر پیدا ہو رہا ہے، اس سے گریز نہیں کیا جائے. عام طور پہ جو ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید نے شراب کو ممنوع قرار دیا، تو ہر عاقل یہ کہتا ہے بھی شراب اس لیے ممنوع ہے چونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے، اور ہر نشہ آور چیز اسی حکم کے تحت حرام ہونی چاہیے. یہ ایک ایک حکم کے بارے میں کرنا پڑتا ہے، یعنی اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ الاحکام بالعلل، یعنی دین کے جتنے احکام بھی بیان ہوئے ہیں وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اچھا خمر تو انگور کی شراب کو کہتے ہیں، نہیں، علت حکم کیا ہے. اگر متعین ہو گیا کہ وہ انگور کی شراب نہیں ہے، وہ نشہ ہے، تو اب نشہ جس چیز میں بھی پایا جائے گا حکم کا اس پر اطلاق کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. میں 10 چیزوں کی فہرست بنا دوں گا، مجھے یہ بتائیے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ فلاں چیز میں نشہ پایا جاتا ہے وہ بھی ممنوع ہے، فلاں میں نشہ پایا جاتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم میں ترمیم کر رہا ہوں؟ نہیں. میں کوئی تغیر کر رہا ہوں؟ نہیں. اشتراک علت کی بنیاد پر یا دلالت النص کی بنیاد پر جو چیزیں شامل کی جاتی ہیں وہ حکم کا مدعا ہوتی ہیں، وہ متکلم کا منشا ہوتی ہیں، ان سے نہ کوئی ترمیم ہوتی ہے نہ کوئی تغیر ہوتا ہے. ٹھیک. اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہ معاملہ صرف اس حکم سے متعلق نہیں ہے، قرآن کے ہر حکم سے متعلق ہے. ٹھیک. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کوئی حکم دیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح دیکھا جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی. واضح ہے بالکل. اس کے بعد اب دوسرے سوال کی طرف چلیے جو اس آیت کو پڑھتے ہی پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مطلقہ، مدخولہ ہے، غیر مدخولہ ہے، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے لیے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہمیں سامان زندگی دینا ہے. کتنا دینا ہے اور کب تک دینا ہے؟ کتنا دینا ہے ظاہر ہے اس میں مقدار طے کی جائے گی، اور کب تک دینا ہے اس میں مدت طے کی جائے گی. دیکھیے ان دونوں سوالوں کا قرآن نے اسی آیت میں جواب دیا ہے. پہلے سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ، دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو، اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق. یعنی اس میں لوگوں کی معاشی حالت دیکھی جائے گی. مقدار کوئی متعین نہیں کی جا سکتی کہ یہ 10,000 روپے دینے ہوں گے یا $15,000 دینے ہوں گے، یہ نہیں طے کیا جا سکتا کیونکہ لوگوں کے حالات مختلف ہیں. چنانچہ جو فیصلہ بھی کیا جائے گا فرد خود کرے، کوئی فقیہ اس کے بارے میں کرے، یا عدالت میں معاملہ چلا جائے، طے کرتے وقت یہی دیکھا جائے گا کہ اس کے معاشی حالات کیا ہیں. غریبوں سے
امیروں کے سے مطالبات نہیں کیے جا سکتے اور امراء کے ساتھ غریبوں کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات بھی واضح ہو گئی جی. اب اگر یہ دو باتیں واضح ہو گئی ہیں تو ایک تیسری بات جس طرح میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مدت کتنی ہوگی, کب تک دینا ہے, کب تک. طلاق ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, کتنی مدت ہوگی؟ اس کو قرآن مجید نے لفظ معروف سے بیان کیا ہے, دستور کے مطابق. لفظ معروف یہاں بھلائی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بھلائی اور خیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سوسائٹی کے رواج اور دستور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال لے لیجئے, جیسے کہ دیت کے باب میں یہ فرمایا ہے کہ اگر دیتی پر معاملہ کرنا طے ہو گیا ہے تو فاتباع بالمعروف و اداء علیہ باحسان, پھر اس معاملے کی پیروی دستور کے مطابق کی جائے گی اور اچھے طریقے سے ادائیگی کر دی جائے گی. دستور کے مطابق یعنی جو سوسائٹی میں رائج. ایسا ہوتا ہے کہ اچھے معاشروں میں بعض روایات قائم ہو جاتی ہیں اور پھر انہی کو قرآن مجید قانون کا حصہ بنا دیتا ہے. ٹھیک. یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس معاشرے میں لوگوں نے کیا چیز طے کر رکھی ہوئی ہے. انہوں نے دیت کے معاملے میں طے کر رکھا تھا کہ آدمی کو مار دیا جائے گا تو 100 اونٹ دیت ہوگی. اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنایا, اسی کی بنیاد پر فیصلے کر دیے. یہاں پر بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مطلقات کے بارے میں اس طرح کا کوئی دستور موجود تھا. اگرچہ روایتوں میں اس کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی, لیکن لفظ بتا رہا ہے کہ دستور موجود تھا اور عام طور پر اسی کے مطابق لوگ 2 ماہ 4 ماہ سال 6 مہینے جو کچھ بھی ہوگا یہ نان و نفقے کی ذمہ داری ادا کرتے تھے. شرفاء میں یہ دستور موجود تھا. اسی طرح جیسے دیت کے معاملے میں دستور تھا, اسی طرح جیسے مہر کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے دستوری کی پابندی کی ہدایت کی ہے. وہاں بھی کچھ روایات موجود تھیں, غرباء کے ہاں بھی تھیں, امراء کے ہاں بھی تھیں. انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر مہر مقرر کیا جاتا تھا, اسی کو سامنے رکھ کر دیت کا حکم دیا گیا اور یہاں پر بھی یہی ہدایت کی گئی. تو دونوں سوالوں کا جواب دے دیا. یعنی مقدار کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس میں لوگوں کی معاشی حالت پیش نظر رہے گی, اور مدت کے معاملے میں یہ فرمایا کہ وہ معروف کے مطابق ہوگی, دستور کے مطابق ہوگی. یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ عربوں کا وہ دستور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے علم میں ہے؟ اگر وہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم کس طرح فیصلہ کریں گے؟ اس لیے کہ یہ حکم تو صرف عربوں کے لیے نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے ہے. ہم نے ابھی اس کو سمجھتے وقت اشتراک علت کی بنیاد پر یہ بھی جان لیا کہ یہ ذمہ داری تو اب بیواؤں کے بارے میں بھی ہے, یہ ذمہ داری مدخولہ مطلقات کے بارے میں بھی ہے, اور یہ غیر مدخولہ مطلقات کے بارے میں تو لفظوں میں بیان ہو گئی ہے. اگر یہ ذمہ داری مجھے بھی پوری کرنی ہے, آپ کو بھی پوری کرنی ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پہلی بات تو واضح ہے کہ اپنی معاشی حالت کے مطابق دیں گے. دوسری بات کے لیے کیا فیصلہ کریں گے؟ یعنی اس کی کوئی مدت مقرر کریں گے. ابھی مثال کی طرف رجوع کیجئے. کیا عرض کیا تھا میں نے؟ یہی بتایا تھا کہ جب ہم معروف کے مطابق کوئی بات طے کرتے ہیں یا معروف کے مطابق کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طریقے سے کرنا ہے, تو اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھیں گے. ہماری سوسائٹی میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس معاملے میں کوئی دستور طے ہے؟ اگر کوئی دستور طے نہیں ہے تو 2 ہی صورتیں ہوں گی نا. یا عرب کے دستور کی طرف دیکھیں گے, جیسے دیت میں لوگ بالعموم دیکھتے ہیں, یا اپنے طور پر طے کریں گے. بالکل ٹھیک. اب اگر عرب کے دستور کی طرف ہم نے دیکھا اور معلوم بھی ہو گیا, لیکن یہ واضح ہو گیا, بادنا تامل واضح ہو گیا کہ یہ دستور تو قابل عمل ہی نہیں ہے, ان کے لحاظ سے تھا یا ہمارے معاشرے کے لحاظ سے موضوع نہیں ہے, یہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے تو قابل عمل تھا, لیکن اب یہ قابل عمل نہیں ہے, یا اس سے وہ منشا پورا نہیں ہوتا, تو عرف یا معروف پر جو احکام مبنی ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ زمانہ تبدیل ہو جائے, حالات تبدیل ہو جائے تو تبدیلی کرنا پڑتی ہے. اب یہ ذمہ داری ایک فقیہ پر آ گئی, ایک شخص پر آ گئی کہ وہ مدت بھی متعین کرے گا. مجھے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو میں مدت متعین کروں گا, ایسا ہی ہوگا. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کریں گے. ہم کسی فقیہ کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ رہنمائی فرمائیے, تو وہ بھی آخر کوئی مدت طے کرے گا. بالکل. اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ معلوم ہو کہ لوگ یہ حق ادا نہیں کرتے اور ریاست قانون سازی کر کے کوئی مدت طے کر دے تو یہ بھی بالکل جائز ہوگا. ان میں سے میں نے طے کی, آپ نے طے کی, فقیہ نے طے کی, کہ ریاست نے طے کی, اس سے کوئی حکم میں تغیر ہو گیا نہیں, کوئی تبدیلی ہو گئی ہے. یعنی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے
اور اس کے امتثال کے لیے آپ کو کوئی تعین کرنی پڑتی ہے تو کوئی عاقل کبھی اس کو تبدیلی، تغیر، ترمیم کچھ نہیں کہتا۔ امتثال سے مراد صاحب یعنی حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا ہے، عمل کرنا، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ جی، قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ کی آیت 196 میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حکم بیان کیا ہے۔ اس حکم کا تعلق حج سے ہے۔ حج کے سفر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر سر موڑ دیے گئے اور ابھی قربانی نہیں ہوئی تھی، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی سر میں تکلیف ہو گئی، آدمی سر مڑانے کے لیے مجبور ہو گیا، قربانی ابھی نہیں ہوئی، یہ معلوم ہے نا کہ قربانی کے بعد سر مڑوائے جاتے ہیں، ٹھیک، تو گویا ایک حکم کی خلاف ورزی کرنی پڑ گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فدیے کے طور پر اب یا روزے رکھے جائیں گے، یا صدقہ دیا جائے گا، یا قربانی ادا کی جائے گی۔ الفاظ ہیں فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر مڑانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے۔ اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہی حکم اسی طرح لکھا ہوا آپ کو ملے تو آپ یہ طے کریں گے یا نہیں طے کریں گے کہ کتنے روزے کرنا پڑے گا، کریں گے، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا صدقہ دینا ہے؟ بالکل طے کرنا، قربانی ایک بکری کی کرنی ہے، گائے کی کرنی ہے، کچھ طے کریں گے نا۔ بالکل، یہ جب آپ طے کریں گے تو آپ اس حکم میں ترمیم کر رہے ہوں گے، کوئی اضافہ کر رہے ہوں گے، یا امتثال کر رہے ہوں گے، عمل کر رہے ہوں گے، بالکل، یعنی حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ فیصلہ کرنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی صورتحال آپ کسی فقیہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو وہ بھی یہی کرے گا کہ آپ کو کچھ مشورہ دے گا، کچھ رائے دے گا۔ اگر یہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی جائے اور آپ یہ فرمائیں کہ اتنے روزے رکھ لو، اتنا صدقہ کر دو، تو اس سے کیا اس حکم میں ترمیم ہو جائے گی؟ کیا تغیر ہو جائے گا؟ اگر قرآن کے نزول کے زمانے میں یہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی جائے اور وہاں سے کوئی آیت نازل ہو جائے اور وہ اس کی تعیین کر دے، تو کیا یہ تعیین ترمیم قرار پائے گی؟ کیا اضافہ قرار پائے گی؟ میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی، فقیہ نے بھی کی، یہی ہے نا صورتحال۔ جی دیکھیے یہ معاملہ ایسے ہی پیش آیا۔ چنانچہ کیا ہوا، بخاری رقم 1814 میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا، یعنی نہ پوچھا جاتا تو میں کرتا، آپ کرتے، ایک فقیہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 3 روزے رکھ لیے جائیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا 1 بکری ذبح کر دی جائے تو کافی ہو جائے گی۔ اچھا، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کیا ہے؟ وضاحت ہے، تبیین ہے، اس میں حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تغیر نہیں ہوا۔ تو جب ہم زیر بحث آیت میں جو حکم دیا گیا ہے اس کے امتثال میں یہ طے کریں گے کہ کتنی مدت کا نان و نفقہ دینا ہے، میں طے کروں، آپ طے کریں، کوئی فقیہ طے کرے، یا ریاست طے کرے۔ یہ یاد ہوگا کہ ہندوستان میں شاہ بانوں کے مقدمے میں یہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، یہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر حکومت بھی طے کرتی ہے یا عدالت بھی طے کرتی ہے تو جو کچھ وہ طے کرے گی وہ امتثال امر کے لیے تعین ہوگی، اس کو ترمیم، تغیر، تبدیلی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اب یہ تینوں باتیں میں نے واضح کر دی، یعنی اس حکم میں ابھی ہم نے کوئی تبیین نہیں پڑھی، ٹھیک، کسی وضاحت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ قرآن میں جو حکم دیا جائے گا اس کو سمجھا جائے گا، تو سمجھنے کے عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خلاصہ کر لیجئے، یہ کہ یہ حکم صرف غیر مدخولہ متعلقات کے ساتھ خاص نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک، علم و عقل کا ناگزیر تقاضا ہے کہ اس میں مدخولہ متعلقات کو بھی شامل کیا جائے اور بیواؤں کو بھی شامل کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے، اس میں کیا نان و نفقہ دینا ہے، کیا متاع زیست فراہم کرنی ہے، اس کی مقدار تو اس پر چھوڑ دی گئی ہے کہ لوگوں کی حالت کے مطابق، وہ لوگوں کی حالت کے مطابق بھی اگر معاملہ کبھی عدالت میں چلا گیا تو عدالت طے کرے گی۔ دوسری بات یہ واضح ہو گئی جی، اور تیسری یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ معروف اگر کوئی ہے تو اس کی پیروی کی جائے گی، اور اگر کوئی معروف نہیں ہے
تو پھر میں آپ اسی طرح طے کریں گے جس طرح وہ معروف بنا ہے. یعنی پھر گویا اس صورتحال میں چلے جائیں گے جس میں معروف بنا کرتے ہیں. اب حالات دیکھیں گے، اس وقت کے دیکھیں گے، اپنے ملک کے دیکھیں گے، اپنے علاقے کے دیکھیں گے، اور پھر یہ طے کر دیں گے کہ یہ مدت ہے، اتنی مدت تک کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور اس کے لیے سامان زندگی فراہم کرنا چاہیے. یہ خلاصہ ہر لحاظ سے واضح ہو گیا. اس خلاصے کو اب سامنے رکھیے، تینوں نکات کو، اور پھر آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں جو تبیین کی آیات ہیں. اگر ان میں ادنا درجے میں اس سے کوئی تجاوز ہے تو بتا دیجیے. سب سے پہلے آیت 240 میں بیواؤں کو لیا ہے. ہم یہ طے کر چکے کہ بیواؤں کے بارے میں عقل عام کا تقاضا یہی ہے کہ وہی حکم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اشتراک علت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے لیے بھی لازماً اسی طرح سامان زندگی دینے کا اہتمام ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اب تبیین کی آیات ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ باب ختم ہو گیا. اس فصل کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کی تاکید فرمائی. یہ ضمیمہ ہے. اس میں یہ دو آیتیں ہیں، ایک میں بیوائیں زیر بحث ہیں اور ایک میں سب متعلقات زیر بحث ہیں. دو ہی باتیں تھیں جو ہم نے بھی وہاں طے کی. ذرا سنیے کیا کہا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. ترجمہ ہے، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقے کی وصیت کر جائیں. نان و نفقے کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ وہی متاعا الی الحول. متاع کا لفظ جو وہاں استعمال ہوا، وہاں کیا تھا؟ متاعا بالمعروف. یہاں صاف واضح ہے کہ کوئی معروف نہیں تھا. بیواؤں کے بارے میں کوئی چیز عرف میں نہیں طے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کر. اور یہ بھی واضح ہو گیا خان صاحب کہ ان کو ملنا تھا، اگرچہ پیچھے بیواؤں کا ذکر اس طرح سے نہیں ہوا. بیواؤں کا تو سرے سے زیر بحث ہی نہیں تھا ذکر. وہاں تو یہ چیز یعنی جو پیچھے جو آیات ہیں ان میں ان کی عدت اور اس کے مسائل زیر بحث ہے. یہ اس آیت کے بعد مسئلہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی ہے جو ہم اس سے پہلے اس آیت کو سامنے رکھے بغیر اصول کے مطابق سمجھے جی، اور ہم نے یہ جان لیا کہ یہ تو کرنا ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 1 سال کی مدت مقرر کر دی. یہ بتا دیا کہ 1 سال کے لیے ان کو مہلت ملنی چاہیے. اس عرصے میں خامند وصیت کر جائے کہ ان کا نان و نفقہ بھی ہوگا، انہیں گھروں سے نکالا بھی نہیں جائے گا، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں. ہاں وہ خود جانا چاہیں یا نہ لینا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. ٹھیک. عدت کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف دوسرا ہے جی. وہ تو ذمہ داری ہے ہر حال میں ادا کرنی ہے. اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سامان زندگی دینے کی نصیحت کی ہے وہ بیواؤں کے لیے 1 سال کی مدت کے ساتھ ہوگا. اور یہاں یہ نہیں بتایا کہ جو لوگ تنگ دست ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق اور جو عمراء ہیں وہ اپنی حالت کے مطابق، کیوں وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی چونکہ یہ اسی حکم کی تبیین ہے تو وہ الفاظ حذف کر دیے. اس کے بعد دیکھیے آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اور وہ سب عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اب متعلقات کا لفظ عام استعمال کر دیے. ہم نے بھی یہی طے کیا تھا. ان کے لیے بالکل وہی الفاظ دہرا دیے ہیں متاع بالمعروف، کیونکہ ان کے لیے تو ایک دستور پہلے سے طے تھا. تو فرمایا ان کو اسی کے مطابق سامان زندگی دیا جائے گا. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں. اس کے بعد فرمایا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو. یہ تبیین ہے، یہ وضاحت ہے. یہ جو سوالات پیدا ہوئے تھے ان کا جواب ہے. اس میں مجھے یہ بتا دیجیے کہ ان میں سے کون سی بات زائد کہی گئی ہے جو ہم نے وہاں خود استنباط کر کے بیان کر دی تھی. ٹھیک، ہم سب بالکل نقطہ 2 اور 2.4 کی طرح واضح ہو گیا کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے آگے یہ دکھا کر کہ تبدیلی ہو گئی ہے، اضافہ ہو گیا ہے. اصل حکم کے اندر جو علت موجود تھی اسی کا امتداد ہے اور ایک جگہ کے اوپر اس کی تائید کی. کچھ ضمنی سوالات ہیں ہم سب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے تاکہ نقطہ نظر آپ کا واضح ہو. ایک ایک کر کے چلیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پیچھے جو غیر مدخولہ
متعلقہ کی صورتحال زیر بحث آئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت دے دی کہ بتاؤ معروف دینا چاہیے، اور ہم نے دریافت کیا کہ اس کی قلت ہے، اس کا امتیاز ہونا چاہیے۔ سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کسی ایسے سیگمنٹ کے ساتھ اس آیت کو متعلق کرتے جس کے اندر عمومی چیز ہی ہوتی، یہ غیر مدخولہ وہاں پر کیوں زیر بحث آئی؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے چلیں شراب کو حرمت کی تو شراب لوگ پیتے تھے، لیکن اس وقت جس وقت یہ حکم دیا جا رہا ہے غیر مدخولہ بھی ہے، مدخولہ بھی ہے، متعلقہ بھی ہے، بیوہ بھی سب ہیں، تو کوئی ایسا جینڈر استعمال کرنا چاہیے تھا نا جس سے یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ جب ایک چیز کا موقع پیدا ہوگا تو حکم دے دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ تقاضا کریں کہ جہاں خمر کا ذکر ہوا ہے وہاں تمام نشہ آور چیزوں کی ایک فہرست بھی ساتھ ہونی چاہیے، ہیروئن بھی ہو اور باقی چیزیں بھی ہو، یہ ساری چیزیں وہاں بیان کی جائیں۔ قرآن مجید اس طرح نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، روزوں کے معاملے میں جب یہ کہا ہے کہ فمن کان مریضا علی سفر، تو 2 عامۃ الورود صورتوں کو بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک، آپ متعین کریں گے کہ اصل چیز کیا ہے؟ غیر معتاد مشقت کا پیش آ جانا، لہٰذا ایک مرضیہ کو بھی رخصت دیں گے، ایک حاملہ کو بھی رخصت دیں گے، اور بھی بعض مشقت کی صورتیں ہیں ان تک ان کو عام کر دیں گے۔ یہ ہم ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس لیے ایسا ہوا ہے کہ متعلقات کے بارے میں یہ عرف بھی موجود تھا، لوگ اس کی پابندی بھی کرتے تھے۔ غیر مدخولہ کے بارے میں آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ کیوں دیا جائے بھائی، کیونکہ رشتہ تو پورا ہی نہیں ہوا ابھی، کوئی رشتہ پورا نہیں ہوا، میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس لیے وہی موقع تھا جہاں اس کو ذکر کیا جائے۔ بہت اہم بات۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بالکل وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے غیر مدخولہ متعلقہ کے لیے بھی یہ ذمہ داری بیان کر دی تو پھر مدخولہ متعلقہ اور بیوہ کے بارے میں تو بدرجہ عتم عائد ہوگی۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ تو وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ وقت گزارا ہے، بیوہ کے ساتھ تو ساری زندگی گزاری ہے، کوئی طلاق کی نوبت نہیں آئی، اس کے حقوق کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے، تو یہ بدرجہ عتم اللہ نے ایک حق مقرر کر دیا ہے اور ان کا حق بننا چاہیے، اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو بہت صحیح جگہ پہ اس کو بیان کر دیا کہ جب وہاں تک بھی یہ صورتحال ہے تو پھر سب کے لیے ہونی چاہیے، یعنی ان کا معاملہ تو اس سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے، ان کے ساتھ تو اور زیادہ حق قائم ہو گیا ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر تمام چیزوں کی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے یہی اسالیب ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہا نے فقہ مرتب کرنا شروع کی، یہی اسالیب ہیں جن کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر فیصلے کیے ہیں، اور یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کو بتایا کہ جب قرآن مجید نے ایک عام طریقے سے یہ کہہ دیا کہ روزے رکھ لیں اور صدقہ کر دیں، تو دیکھیے وہاں پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے، متعین کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے بالکل اسی طریقے سے نہایت موزوں تعداد بتا دی کہ 3 روزے رکھ لو، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 1 بکری ذبح کر دو۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب، ایک ہدایت عام دی گئی ہے اور میں چاہتا ہوں ایک مثال کو آپ کے سامنے رکھوں، حال ہی میں ہمارے سامنے آئی۔ مثال کے طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے، صادق و امین نہیں رہتا، تو اس کو نااہل کر دیا جائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ عدالت نے تا حیات نااہل کر دیا۔ اسی عدالت کے ایک اور فاضل جج نے اس پر یہ نقطہ اٹھایا کہ جی جب آئین میں کوئی مدت طے نہیں ہے تو پھر آپ نے تا حیات کیسے کر دیا، اور کسی ایک جرم کے بارے میں مدت طے ہے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ 5 سال کی ہے، تو اگر اتنے بڑے جرم میں 5 سال ہے تو یہاں پر تا حیات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگرچہ اصول میں کہیں طے نہیں تھا لیکن اس نے اس کو 5 سال سے متعلق کر کے اس کی تحدید کر دی۔ یہ تائید ہے، یعنی جو بات میں نے عرض کی ہے اسی کی تائید ہے کہ امتثال امر کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی آئین میں اتنی ہی بات تھی کہ وہ شخص اہل نہیں رہا، جی، اب اہل نہیں رہا تو کیا اس وقت اس منصب کے لیے اہل نہیں رہا، کیا کسی مدت کے لیے اہل نہیں رہا، کیا زندگی بھر کے لیے اہل نہیں رہا؟ تو یہ سارے امکانات موجود تھے، یہ احتمالات امتثال امر میں پیدا ہو گئے، یعنی قانون کے اطلاق میں پیدا ہو گئے، تو اب ظاہر ہے کہ آپ متعین کریں گے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تعین جو کچھ بھی آپ کریں گے یہ حکم میں کوئی ترمیم نہیں کرتی، کوئی تغیر نہیں کرتی، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اتفاق کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ بات کہ اس کو زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے یہ بھی کوئی ترمیم نہیں ہو گئی، یعنی انہوں نے مطلب یہ سمجھا ہے نااہل کر دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر کے لیے نااہل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، یا عدالت نے اگر یہ دیکھا کہ اس سے بڑے جرائم میں تو 5 سال سے زیادہ کی نااہلیت نہیں ہوتی اور اس پر قیاس کر کے انہوں نے 5 سال مقرر کر دی، تو اس کے لیے بھی قرینہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے
اگر کوئی اس کی یہ تفسیر کرتا یا یہ تشریح کرتا کہ یہ جس منصب پر آدمی تھا بس اس وقت اس سے نااہل قرار دے کے نکال دینے ہی کی حد تک محدود رہے گا، یہ بھی ایک تعبیر ہو سکتی تھی۔ یہی تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان میں سے کوئی فیصلہ بھی ترمیم و تغیر نہیں کر رہا، بلکہ جو بات کہی گئی ہے اس کا اطلاق کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ کوئی حکم ہے تو اس کا امتثال ضروری ہے، اس کے لیے یہ تعین کرنا پڑے گی، کی جائے گی، اور یہ آئین کی بھی کی جاتی ہے، یہ قوانین کی بھی کی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کے تمام احکام کی بھی ہوگی۔ جس طرح کہ میں نے آیت 196 کی مثال دی کہ جب یہ کہا گیا کہ روزے رکھ لو اور جب یہ کہا گیا کہ کچھ صدقہ کر دو، تو اب مجھے بھی تعین کرنی ہے، آپ کو بھی تعین کرنی ہے۔ میں جب 3 روزے رکھنے کا فیصلہ کروں گا تو اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کر دوں گا، اور اگر آپ اس میں 5 روزے رکھنے کا فیصلہ کریں تو آپ بھی نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے تو امتثال امر میں ہم اسی کی پیروی کریں گے، تو اس میں بھی نہ کوئی ترمیم ہوئی ہے، نہ کوئی تغیر ہوا ہے، نہ کوئی تبدیلی ہوئی۔ ٹھیک، ہم صاحب ایک مفروضہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو کچھ ہمارے فاضل ناقد اس آیت سے دعویٰ کر رہے ہیں، کیا وہ اس صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر پیچھے یہ کہا جاتا پہلے یہ جو متعلقہ غیر مدخولہ کے بارے میں حکم دے رہا ہوں یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، اس کی علت بھی اسی کے ساتھ خاص ہے، اور پھر آگے تمام متعلقات کو اس میں شامل کر لیا جاتا، تب یہ جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم کے اندر تبدیلی ہوگی؟ یہ نسخ ہو جاتا۔ پھر تو قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ کیسے ہوتا ہے اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو ہم اس سے پیچھے ایک آیت پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تبدیلی یا تغیر کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تبیین نہیں کہتے، وہ پھر نسخ ہی ہوتا ہے، وہ تبدیلی ہی ہوتی ہے، وہ تغیر ہی ہوتا ہے۔ کیوں ہوا، کس مقصد سے ہوا، کوئی تدریج مقصود تھی، یہ سب کی سب باتیں زیر بحث آ سکتی ہیں، لیکن اس کو پھر میں بھی نسخ کہوں گا، آپ بھی نسخ کہیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ بتایا کہ تم لوگ اگر مریض یا مسافر ہو تو بعد کے دنوں میں اپنے روزے پورے کرو گے، یہ ضروری ہے۔ آگے یہ تصریح کر دی کہ اگر کوئی شخص فدیہ دے سکتا ہے تو وہ فدیہ دے دے، اور اگر روزے ہی رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر ذرا انہی آیات کو پڑھتے چلے جائیے، آخر میں یہ بتا دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ ضروری ہے کہ اب تعداد ہی پوری کی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ کوئی تبیین ہوئی ہے، وضاحت ہوئی ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہیں گے کہ جو حکم پہلے دیا گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو جب تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو تبدیلی کہا جاتا ہے، لیکن تبیین کا لفظ تبدیلی کے لیے، تغیر کے لیے، ترمیم کے لیے، اضافے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال، تبیین کی جو تعریف آپ نے اپنی کتاب برہان میں متعین کی تھی اس کی روشنی میں بتائیے گا کہ جب ایک اصولی ہدایت مبنی پر علت دی جاتی ہے اور پھر اس میں امتثال امر میں تعین کا مرحلہ طے ہوتا ہے، تو یہ کیا عقلی تقاضا ہے، ایک لازمہ ہے جو اس حکم سے پیدا ہو رہا تھا، اس میں عمل درآمد ضروری ہوتا ہے؟ میں نے بار بار وضاحت کی ہے کہ عقل تقاضا کر رہی ہے، عقل عام یہ کہہ رہی ہے، حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ ناگزیر ضرورت پڑ گئی ہے، یہ فوری سوال پیدا ہو گیا ہے، اس کے بغیر امتثال امر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ چیز ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عقل تقاضا کرتی ہے کہ ان سوالوں کا جواب دیا جائے۔ جب آپ آیت کو پڑھ کر یا حکم کی تلاوت کر کے یا حکم مجھے سنا کر یہ بتا دیں گے کہ یہ عقلی تقاضے ہیں، تو پھر جو کچھ بھی آپ کہیں گے اس کو تبیین اور وضاحت کے زیر عنوان بیان کرنے کا آپ کو حق ہے۔ لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی دلیل نہیں دے سکتے، وہاں یہی بیان کیا گیا ہے، وہ 5 چیزیں ایک بار پھر سن لیجئے۔ لفظ تقاضا کر رہا ہے، جملے کی تالیف تقاضا کر رہی ہے، سیاق و سباق تقاضا کر رہا ہے، متکلم کا عرف تقاضا کر رہا ہے، یا عقل عام تقاضا کر رہی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر آپ پیش نہیں کرتے تو پھر آپ اصل میں متکلم کے مدعا میں تغیر کر رہے ہیں۔ اس کے لیے عربیت کی روح سے تبیین کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا۔ کیا تبیین کے مفہوم میں تخصیص، تحدید، تقیید، اسی طریقے سے ترمیم، تغیر، تبدل اور نسخ کا مفہوم شامل ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید کی کچھ آیات کو سامنے رکھ کے ایک فاضل ناقد نے دعویٰ کیا ہے کہ خود قرآن مجید جب تبیین کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ان تمام پہلوؤں کو اس میں شامل کرتا ہے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے، مزید چند آیات بھی ہیں، وہ کیا ہیں زیر بحث آئیں گی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔